بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطدا بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ الحمدللہ جہاں سننے کے لیے اذانیں موجود ہیں اور پڑھنے کے لیے نماز جماعت اور قرآن جیسی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر بھیجتے ہیں اس بات پر کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین مبین اسلام کے ماننے والوں میں قرار دیا، اور خصوصاً اس کا ہم سب کے اوپر یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو شیعان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرار دیا۔ اس کے بعد پھر اس کا شکر ہے کہ پروردگارہ تو نے قوت دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، تو نے طاقت دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، پروردگارہ تو نے توفیق دی کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ صرف تیری توفیق ہے کہ جو ہم اس ماہ مبارک میں، اس ماہ سیام میں، اس مخصوص عبادت کو، اس خاص عبادت کو، اس بہترین عبادت کو ہم انجام دے پا رہے ہیں۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، مومنین کو توفیق دی کہ اول وقت نماز میں حاضر ہو سکیں اور عبادت الہیہ کو بجا لا سکیں۔ آج کا روز ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس ہفتے کی پہلی مناسبات میں آج کا روز ہے کہ یہی روز ہے کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ امام سن 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہے اور سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ درکل آپ نے 47 سال کی زندگی گزاری، جس میں بچپن آپ کا امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نانا کی انتقال، شہادت کے واقعات دیکھے، والدہ کی شہادت کے ایام سے آپ رونما ہوئے۔ پھر آپ نے وہ سخت ترین دور دیکھا کہ جس دور میں امام علی جیسا شخص دنیا کی مشکلات کی وجہ سے ایک گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ 25 سال دیکھے کہ جس میں 3 ظالم بادشاہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بابا امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا
دور خلافت دیکھا، عروج اسلام دیکھا، عروج عقائد دیکھا، دوبارہ سے نبی کی زندگی کا احیاء دیکھا، پھر آپ نے شہادت والد دیکھی، اور اس کے بعد میں خود آپ کا دور امامت، جس میں مختلف طرح کے افراد حتیٰ سامنے آ کر اپنے آپ کو شیعہ بتلانے والے لوگ دیکھے، اور جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ملعون زمانہ معاویہ سے صلح کرنی پڑی۔ روایات کہتی ہیں کہ جس وقت معاویہ نے آپ کو صلح کا نامہ بھیجا تھا، خط بھیجا تھا، اسی کے ساتھ میں خود امام حسن کی فوج کے چند کمانڈروں کے خطوط بھیجے تھے کہ جن میں یہ تک لکھا ہوا تھا کہ اگر تم کہو تو ہم امام حسن کو قید کر کے تمہارے حوالے کر دیں، اگر تم چاہو اور اتنے درہم ہم کو دے دو تو ہم انہیں قتل کر دیں، اگر تم چاہو تو ہم انہیں بندی بنا کے تمہارے حوالے کر دیں، بس بدلے میں تم ہمیں یہ دے دیں۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ امام نے اپنے خالص ترین شیعوں کی جان کو بچانے کے لیے ایک صلح کی، کہ جس کے نتیجے میں دین مبین اسلام کی فتح ہوئی، اور لوگوں پر معاویہ کا جو صلح کا پیشکش تھی اس کی سچائی آشکار ہو سکی۔ بالآخر امام کی چاہتا ہوں کہ امام حسن کی سیرت سے ان کے چند اقوال آپ مومنین کی خدمت میں پیش کروں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہوتی ہے، ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو آنکنا چاہتا ہے، اگر کوئی خود کو آنکنا چاہتا ہے، حقیقت تو یہ دین تو ہمارا اسی کی طرف سب کو متوجہ کرتا ہے کہ کوئی کسی کو نہ آنکے، بلکہ جسے آنکنا ہے وہ اپنے آپ کو آنکے، اپنا وزن تولے، اپنی قیمت کو سوچے، اور اپنے بارے میں متوجہ ہو اور سوچے کہ وہ کیا ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من علم من عین فی عین و الی عین، خدا اس کے اوپر رحمت کرے کہ جو یہ جان لے کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جائے گا، یعنی انسان اپنی حیثیت کو سمجھے۔ خیر، امام حسن نے فرمایا جو شخص، ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے، جتنا انسان میں علم ہوگا، جتنی صلاحیت ہوگی، اتنی اس کی قیمت ہے، اتنا انسان قیمتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا دو چیزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، دو چیزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان، پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، اور دوسرے نیک لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آ جانا۔ چونکہ پروردگار عالم، دیکھیے نماز تو اگر میں یا آپ پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو نماز گزار ہوتے ہیں، تھوڑا بہت نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ فلانا جو ہے 5 ٹائم کا نمازی ہے، بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک تعریف کے لائق ہے، لیکن در حقیقت سوچئے وہ چیز کہ جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس کام کے لیے کیا کہ یہ عبادت کریں۔
اس میں ہمارا کمال کیا ہے کہ ہم روزانہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اب یہ کوئی کمال ہے کیا؟ نہیں بھائی، یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ کو یہاں لایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ آپ عبادت الہیہ کو انجام دیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم ابھی الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور بعض نصیب والے لوگ اس میں شرکت بھی کر پا رہے ہیں، تو اس میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں انفاق کرتے ہیں، مثلا ساتھ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ساتھ میں لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ خالی نماز پڑھنے سے آدمی اچھا نہیں ہو جاتا، تو امام نے فرمایا، امام حسن فرماتے ہیں کہ 2 کاموں سے بہترین کوئی کام نہیں ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا۔ پھر ایک اور قول امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کبھی اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے، چونکہ بائی چانس آپ کہیں کہ نہیں میں رہوں گا برے میں بھی، میں ہر طرح کے آدمی میں رہتا ہوں لیکن کام ہمیشہ اچھے کرتا ہوں۔ امام فرما رہے کہ اگر تم بروں کے بیچ میں اچھا کام کرو گے تو وہاں تمہاری کوئی تعریف ہونے والی نہیں ہے، وہاں تمہیں کوئی پسند نہیں کرنے والا۔ مثلا ایک گناہگار شخص ہے، اسے شراب کی بوتل ایک دے دی جائے، ایک گناہگار شخص ہے، شرابی ہے کوئی، اسے ایک شراب کی بوتل دے دی جائے تو وہ خوش ہوگا نا؟ لیکن وہیں ایک نمازی آدمی ہو، اس کو آپ شراب کی بوتل دے کے دیکھ لیجئے، پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ چیز ایک ہی ہے لیکن ریئیکشن الگ الگ ہے۔ اب اگر آپ ہمیشہ اچھوں کے درمیان میں رہنے والے ہوں گے تو یہ ہوگا جب بھی آپ اچھا کام کریں گے، کوئی اچھائی کو پیشہ کریں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، آپ کو پسند کیا جائے گا، آپ کا مقام و منزلت بڑھ جائے گا، لوگ آپ کو اور زیادہ حیثیت دیں گے، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے کہ یہ سب کام انجام دیتا ہے، سب نیک کام انجام دیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اور اگر تم برائی کرو گے، اچھا معاشرہ ہے، اچھے دوست ہیں، اچھے یار ہیں، اچھے رشتہ دار ہیں، اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ بیٹھتے وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں جب آپ رہ رہے ہوں گے اچھے لوگوں کے درمیان میں، جب آپ ان کے درمیان میں برائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں متوجہ کریں گے، وہ تمہیں ڈانٹیں گے، وہ تمہیں احساس دلائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے اندر برائی ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے، یہ تم نے غلط کیا ہے۔ اب اگر کوئی برے لوگوں میں رہ رہا ہوگا تو آپ جانتے کیا ہوگا؟ وہاں اس کی اس برائی کی بھی بہت ممکن ہے تعریف ہونے لگے۔ ایک اور جگہ پر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابغضک ہواک، جو بھی تم سے بغض رکھتا ہے وہ تمہارے برے کاموں کے اوپر تمہاری تعریف کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں جانتا کہ میں اس کا یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اچھا کر رہا ہوں، یہ اس کے لیے برا کر رہا ہوں۔ مثلا بندہ خدا چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اور چھلے منہ سے نکال رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے ناسمجھ دوست جو نہیں جانتے کہ میں دوستی کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا کام کر رہا ہوں یا برائی کا کام کر رہا ہوں، اس کی تعریف کرتے ہیں، واہ واہ کیا کہنے، بڑا اچھا، ارے بھائی تو بڑے اسٹائل سے پیتے ہو۔ یہی ہوتا نہیں ہوتا؟ دیکھیے سامنے کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، دور دراز کی تاریخ میں کتابوں کی لکھی ہوئی باتیں نہیں کر رہا، یہ سامنے کی چیزیں ہیں جو آپ سب نے دیکھی ہیں۔ کام برا ہے اور اسی کو آپ نیک لوگوں کے درمیان میں، اچھے لوگوں کے درمیان میں اگر کر کے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی زیادہ وہاں برائی ہو رہی ہے، لہٰذا ہر ایک شخص آپ سے کہے گا بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو تاکہ اگر تم نیکی کرو تو تعریف پاؤ اور برائی کرو
تو لوگ تمہیں متوجہ کرنے والے موجود ہوں۔ ایک اور حدیث کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بولو نیکی بولو، جب بھی کوئی بات کرو ہمیشہ نیک بات کرو، ہمیشہ نیک بات کرو، ہمیشہ نیک بات کرو، اور تاکہ لوگ تمہیں نیکی سے پہچانیں، تاکہ تمہیں نیکی سے پہچانیں۔ آپ میں سے جس نے میرے سامنے جو بھی بات کی، میں نے آپ میں سے جس کے سامنے جو بھی بات کی، اگر برائی کی تو اس کے ذہن میں ہے، اگر اچھائی کی تو اس کے ذہن میں ہے، گناہ کسی کے سامنے کیا تو اس کے ذہن میں ہے، نیک کام کسی کے سامنے کیا، عبادت کسی کے سامنے کی تو اس کے ذہن میں ہے، اور ایسے ہی کر کے انسان کی پہچان بنا کرتی ہے۔ اسی لیے معصوم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کہو ہمیشہ نیک بات کہو تاکہ لوگ تمہیں نیکی سے پہچانیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اس ہفتے کی مناسبات میں پہلی مناسبت آج کا روز 15 رمضان مبارک ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آج ہی کے روز کی ایک اور مناسبت سن 60 ہجری کی جناب مسلم بن عقیل کا کوفے کے لیے روانہ ہونا بھی ہے۔ اس کے بعد سن 17 ہجری میں 17 رمضان میں 2 ہجری 17 رمضان 2 ہجری جنگ بدر اس دن واقع ہوئی کہ جو کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ پھر 18 رمضان کے جس میں زبور نازل ہوئی تھی کہ جو جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو مناسبت آتی ہے وہ دن ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یوم ضربت ہے 19 رمضان المبارک، اس کے بعد 20 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس میں فتح مکہ ہوئی، اور 21 رمضان المبارک وہ روز ہے کہ جس میں شہادت مولا متقیان مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مختصراً جیسا کہ ہم نے پیچھے کوشش کی کہ نہج البلاغہ سے چند کلمات جب موقع ہو آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار جو کہ تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں مولا علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو انہیں اپنے سے پہنچنے سے روکو نہیں۔ جب نعمتوں کا رخ تم دیکھ رہے ہو کہ بہت زیادہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، نعمتیں تم تک پہنچ رہی ہیں، تو ان کو خود تک پہنچنے بھی دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ پروردگار عالم غیظ و غضب اپنا نازل کرنے لگے اور نعمتوں کو تم سے روک لے۔ لہٰذا جب تم تک نعمتیں آ رہی ہوں تو انہیں گناہ کے ذریعے پہنچنے سے روک نہ دو۔ اور ہمیشہ ہمیشہ شکر کے پابند رہو، ہمیشہ شکر کے پابند رہو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جو انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّ أَنْعَامَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔
تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو، نعمتوں کو جو تمہاری طرف آ رہی ہیں انہیں ناشکری کر کے اپنی طرف آنے سے روک نہ دو، لہٰذا جب جب کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو اور گناہوں سے پرہیز کرو۔ پھر کلمات قصار نمبر 13 میں مولا دنیا کی ایک حقیقت بتا رہے ہیں، کوئی کسی کو اپنا محتاج نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے اس کو حیثیت دینے والے ہیں، ہم اس کو محبت کرنے والے ہیں تو ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملتا۔ مولا فرماتے ہیں جسے قریبی چھوڑ دیتے ہیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں، جسے قریبی چھوڑ دیتے ہیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے انتظامات کرتا ہے، پروردگار سب کو نوازتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے فلاں کو چھوڑ دیا تو کوئی ہماری کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، اللہ ہے۔ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جب کبھی خود مجبوراً بھی انسان اپنے گھر کو، اپنے در کو، اپنے لوگوں کو، خاندان کو چھوڑ کر کسی جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ آیا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ آیا، یہ پروردگار عالم کا اس کے اوپر لطف و احسان ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی اسی کے جیسے، انہی کی طرح محبت کرنے والے، چاہنے والے انہیں مل جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس قول کو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اس ہفتے میں شبائے قدر ہیں، مومنین سے گزارش ہے کہ سر وقت، سر موقع حاضر رہیں اور زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل دین، اہل ایمان، اہل ولائے امیر المومنین میں قرار دیا، اور اس کا احسان اس نے دین مبین اسلام کے عمل کرنے والوں میں ہمیں قرار دیا۔ یہ وہ دین کہ جہاں ہمیں عبادت الہیہ کی طرف بلاتا ہے، وہیں خدمت خلق کے لیے بھی بہت زیادہ تاکید کیا کرتا ہے۔ کبھی موقع ہوتا ہے کہ انسان دستی طور پر، پیسے کے طور پر لوگوں کی مدد کرے، اور کبھی یہ موقع ہوتا ہے کہ صرف دعا اور مظاہرات کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے۔ اگلے ہفتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، اور ہمیشہ سے شیعان اہل بیت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ سالوں ہو گئے کہ جب سے امام خمینی نے اس دن کو یوم قدس قرار دیا، مومنین ہمیشہ سے اس کے لیے کوشاں رہے۔ اگلا ہفتہ
اگلا ہفتہ 23 تاریخ میں پورے عالم میں چونکہ جمعہ آخری جمعہ ہوگا، اس کے بعد ایک جمعہ آئے گا جو ہندوستان میں تو ہوگا، لیکن اس جمعے میں ایران وغیرہ میں دوسرے جو عرب ممالک ہیں اس میں عید ہوگی، لہٰذا یہ والا جمعہ ہوگا جو مشترک تمام عالم اسلام کا آخری جمعہ ہوگا، اور اس دن یوم قدس منایا جائے گا انشاءاللہ۔ مومنین جس طریقے سے اس کے دن کے پروگرام کیا کرتے تھے، کوشش ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کاموں کو اسی طرح انجام دیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہونے کا ثبوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا پر، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، زین الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر، باقر علم النبیین امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج آخری حجت آخری نائب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہے سہارا عطا فرما۔ میرے معبود جو مریض ہے شفائے کلی عاجلی عنایت فرما۔ میرے معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراج کرام کی حفاظت فرما، تمام مسلمین کی بالخصوص شیعوں کی حفاظت فرما، ایران عراق شام تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجری عنایت فرما، ہم ان کا انصار شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔